أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمام مؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان تم اصلاح کا کام کرو۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت اسلامیہ کے ذریعے اس امت محمدیہ پر جو احسان کیا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس احسان کو قرآن میں جتایا، اور اس شریعت کو جس رسول کو دے کر بھیجا گیا وہ رسول انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کے ذریعے بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم پر احسان جتایا۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شریعت اسلامیہ ایسی بنائی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہ نے اس کا بھی احسان اور تذکرہ ہم پر کیا۔ محترم حاضرین، اگر عرب کے حالات کو دیکھیں اور اس شریعت کے آنے کے مقصد کو دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس شریعت کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنیوں کو ختم کر دیا، بلکہ اللہ نے احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر اللہ نے اپنے فضل کے ذریعے، اللہ نے اس شریعت کے ذریعے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو گویا شریعت کے مقاصد میں ایک عظیم مقصد یہ تھا کہ سارے مومنوں کے دلوں کو جوڑا جائے۔ اگر اب دل ٹوٹ گئے ہیں، اب اگر اختلاف بڑھ گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ شریعت پر عمل نہ کرنے کی زندہ دلیل ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیکھا کرتے اور آپ کہا کرتے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بھائی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ لا یحقرہ ولا یخذلہ۔ آپ نے کہا کہ ایک آدمی جب دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو اس کا بنیادی حق یہ ہے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی پر ظلم نہ کرے، اس سے حسد نہ کرے، اس کی عیب جوئی نہ کرے۔ جو آدمی یہ کرے گا یہ اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، اسلامی اخوت حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔
اگر آپ زمین بھر کر مال خرچ کرتے، سونا خرچ کرتے، یقین جانیے آپ لوگوں کی دلوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ محترم حاضرین، لوگوں کے دلوں کو جوڑنا، ایک صف میں پیروں کے ملنے کے بعد دلوں کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے نبی اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ بطور رسول سخت مزاج ہوتے اور تند مزاج ہوتے، یہ صحابہ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کی تند مزاجی کو دیکھ لیتے، یہ آپ سے دور ہو جاتے، آپ سے چھٹ جاتے۔ اللہ نے کہا فاعف عنہم، اے نبی آپ نبی ہیں، یہ آپ کے صحابہ ہیں، یہ سب اپنی جگہ، اگر ان سے غلطی ہو جائے ان کو معاف کیا کریں، واستغفر لہم، ان کے گناہوں کی معافی بھی آپ مانگا کریں، وشاورہم فی الامر، اور کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے آپ انہیں مشورے میں لے لیا کریں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی اخوت کے اصول سمجھا دیے۔ آج یہ وہ دور ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، صفیں ملی ہیں لیکن ہر کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو، اس کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آپ نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ نفرتیں یہ انسان کے چہروں پر ظاہر ہو جائیں گی۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی اسلامی اصول کو دیکھے کہ حقیقت میں اسلام نے کیسے صحابہ کی دشمنیوں کو دوستی میں، محبت میں بدلا، تو کچھ اصول آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ ایک بنیادی اصل جو اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا وہ نرم مزاجی کی۔ اگر آدمی نرم مزاج نہ ہو، چاہے عالم ہو، چاہے وقت کا مالدار ہو، چاہے وہ انسان عہدے والا کیوں نہ ہو، لوگ اس سے نفرت کریں گے، کیونکہ انسان کی فطرت یہ نرمی کو پسند کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی اخوت کا ایک اصل اور ایک احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ جو آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں، یاد رکھیے یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے حالات کو دیکھیں کہ مسلمانوں کے یہاں اخلاق کی پستی موجود ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بے نیاز ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں مالدار ہے، ہر کوئی اپنے نفس میں وقت کا قائد ہے، ہر کوئی اپنے مزاج میں یہ سردار ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ اگر ایسے حالات میں بھی انسان سخت مزاجی دکھائے تو کیا اتحاد پیدا ہو سکتا ہے؟ کہ اسلامی اخوت پیدا ہو سکتی ہے؟ حال تو یہ ہے کہ سخت مزاجی صرف انسان اپنی اولاد، اپنے بچوں کے ساتھ نہیں، گلی محلے میں سخت مزاجی ہے، مسجدوں کے اندر دعوت کے نام پر جہاں جائیں لوگوں کے اندر تند مزاجی، سخت مزاجی، یہ ان کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر گئی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت کے پیکر ہوا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، اس بات کو یاد رکھنا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق کا سب سے اعلیٰ پیمانے پر ہو، اخلاق کا سب سے اچھا ہو۔ اور اخلاق مند انسان کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کے اندر نرم مزاجی ہوتی ہے۔ اگر آپ شریعت کو پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بتایا کہ نرمی کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہے، یہودیوں کی ایک جماعت گھر کے باہر سے گزری، انہوں نے آپ پر بد دعا کی، کہا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہہ کر جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آیا، آپ نے اور بڑھ کر کہا کہ تم نے نبی پر موت کی بد دعا کی ہے، اے یہودیوں جاؤ تمہیں بھی موت واقع ہو جائے، اللہ کی لعنت بھی تم پر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے اس مزاج کو دیکھا تو کہا یا عائشہ ارفقی ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، کیا عائشہ اپنے مزاج میں نرمی لے آؤ، سخت لہجے کا جواب سخت لہجے سے دینا یہ نرمی کے خلاف ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تو دنیا کے ہر مسئلے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، ایک یہودی نبی پر بد دعا کرے، نبی کو برا بلا کہے، اس کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے دینے سے منع فرمایا۔ حدیث کے اندر آیا، آپ نے کہا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، یاد رکھو اے ایمان والو کہ جس
جس مسئلے میں انسان نرمی کو لے آئے اللہ اس مسئلے کو بہتر کر دیتا ہے، اللہ اسے اچھا بنا دیتا ہے، اور جس مسئلے میں نرمی کو چھوڑ دیا جائے وہ مسئلہ خرابی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اونٹ پر سوار ہونا چاہ رہی تھی، نہیں ہو پا رہی تھی، انہوں نے اونٹ کو برا بلا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ تم اس جانور کو بھی برا بلا کہتی ہو؟ محترم حاضرین، نرم مزاجی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یاد رکھیے جو آدمی مزاج کا سخت ہے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور رکھا ہے، اس لیے آپ نے کہا من یحرم الرفقہ یحرم الخیر، کہ جو آدمی دل کی نرمی سے محروم کر دیا سمجھ لو کہ اللہ نے اسے خیر سے محروم کر دیا۔ یاد رکھیے اولاد کی تربیت کرنا، گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، اس کی بنیاد اسلام نے نرمی کو رکھا، اس لیے آپ نے کہا ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، کہ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ ان کے دلوں میں نرمی کو ڈال دیتا ہے۔ بچے ماں باپ کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، خاص کر وہ آدمی جو لوگوں کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ عالم کی حیثیت رکھتا ہو، جماعت و جمعیت کا ذمہ دار ہو، کسی طبقے کا ذمہ دار ہو، اگر وہ لوگوں پر سختی کرنے چل جائے وہ اللہ کے نبی کی بددعا کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشفق علی فاشفق علی، آپ نے کہا کہ اے میرے پروردگار جو کوئی آدمی اس امت کے لوگوں پر ذمہ دار بن جائے، اے اللہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ سختی کرے اے عرش والے تو اس کے ساتھ سختی کرنا، اے اللہ جو لوگوں کا ذمہ دار بن جائے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ محترم حاضرین، نرمی یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہے تو جائیں سلف صالحین کا تعامل دیکھیں۔ حبیب القسی رحمہ اللہ کہتے ہیں احسن الایمان یزنہ العلم، کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ایمان یہ اس آدمی کے پاس ہے جس کو اللہ نے علم سے نوازا۔ پھر پوچھتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے سب سے بہترین ایمان علم کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین علم وہ ہے جس کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ پھر کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ عمل ہے جس میں اللہ انسان کو نرمی عطا کرے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے فرزند عبد الملک یہ سخت مزاج تھے، تو عبد الملک کو عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اور کہا وجعل رعیتک منہم کالوالد، کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں لوگوں کا ذمہ دار بنایا ہے، یاد رکھنا اگر تمہارے سامنے تم سے عمر میں کوئی بڑا آئے تو جس طرح اپنے سگے باپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہو اسی طرح ویسا ہی برتاؤ کرنا۔ جو تمہارا ہم پلہ ہم عمر کا ہو جس طرح اپنے سگے بڑے بھائی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو اس کے ساتھ کرنا۔ تم سے عمر میں چھوٹا کوئی نظر آئے تو جس طرح اپنی اولاد پر رحم کا معاملہ کرتے ہو تم اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ استقامت کی زندہ دلیل، صحابہ اکرام تابعین کی سیرتوں کو پڑھنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ استقامت اللہ نے ان کو عطا کی جن کی دلوں میں نرمی تھی۔ اگر ایک داعی سخت مزاج بن جائے، ایک ذمہ دار سخت مزاج بن جائے، یاد رکھے اسے استقامت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی سخت مزاجی سے ایک وقت تک کام کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ عاجز آ جائے گا، وہ کام کو چھوڑ دے گا، لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بہت سے لوگ دین کے مسائل میں سختی کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دور حاضر یہ جہالت کا دور ہے، جہاں لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، لوگوں کے پاس دنیا محبوب ہے، لوگوں کے پاس صبر کی کمی ہے۔ اگر ایسی حالت میں بھی سخت مزاجی کو اپنایا جائے، چاہے دین کا نام لے کر ہی کیوں نہ کی جائے، حقیقت میں یہ بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ جائیے شریعت اسلامیہ کو پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنی نرمیاں ہمارے ساتھ کی، اللہ کے نبی کتنی نرمیاں صحابہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن میں اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں تم پر واجب قرار دی ہیں حقیقت میں اللہ ان عبادتوں کے ذریعے تم پر نرمی کرنا چاہتا ہے، اللہ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ دشواری نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھتے کہ اگر کوئی آدمی عبادت کا نام لے کر بھی اپنے نفس کے ساتھ سختی کرتا آپ اسے منع کیا کرتے۔ گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ حضرت زینب کے گھر میں رسیاں لگی ہیں، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ حضرت
زینب جب کھڑے ہو کر عبادت کر کے تھک جاتی ہیں، یہ اپنے آپ کو ان رسیوں پر لٹکا لیتی ہیں، اس کے بعد عبادت کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مہما علیکم ما تطیقون، آپ نے کہا ان سب کو ہٹا دو، اتنی ہی عبادت کرو جتنی تمہاری جسم میں طاقت ہے، اس لیے کہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اللہ عبادتوں کو قبول کرنے سے کبھی تھکنے والا نہیں ہے، اتنی عبادت کرو جتنی تمہاری جسم میں طاقت ہے۔ ابھی گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کی شدت، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک اصول ہے، اصول کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے نمازوں کو وقت پر فرض کیا ہے، لیکن جیسی گرمی آ جاتی اللہ کے نبی اس اصول کو بدل دیتے۔ آپ کہتے کہ گرمی اگر شدید ہو جائے ظہر کو تاخیر کر کے پڑھا کرو۔ کیوں آپ نے حکم دیا؟ یہ امت کے لوگوں پر آسانی کے لیے دیا۔ محترم حاضرین، امت کا ایک بڑا طبقہ حج کے لیے گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حج حقیقت میں یہ اسلام کے اصول اور بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اب جو لوگ عرفہ کے میدان میں ہوں گے، ایک سیدھا سوال اپنے نفس سے پوچھیں کہ ایک آدمی 8-10 لاکھ روپے خرچ کر کے وہ حج کرنے گیا ہے، عرفہ کے میدان میں موجود ہے، وہ زیادہ عرفہ کے روزے کا حقدار ہے یا وہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں؟ حقیقت میں عبادت کرنے وہ گئے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں، مگر اس کے بعد بھی حاجیوں پر عرفہ کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ کس لیے؟ صرف شریعت اسلامیہ نے ان پر آسانی کرتے ہوئے ایسی بھیڑ میں، ایسی حالت میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔ آپ کے بارے میں لوگوں کو شک ہوا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ جانور پر سوار ہوتے ہیں اور سب کے سامنے آپ پیالہ لے کر پی لیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ عرفہ کے دن میں روزے پر نہیں ہوں۔ محترم حاضرین، یہ ساری نرمیاں اسلام نے ہم پر کی۔ صحابہ اکرام یہ عمل کا جذبہ رکھتے تھے۔ صحابی رسول آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ کہا کہ نہیں، اگر تم کو روزہ رکھنا ہے صوم داؤد ہی رکھو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑنا۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، اور اللہ کے نبی ایسی عبادت سے منع کر رہے ہیں جس میں انسان کا جذبہ ہے۔ شریعت اسلامیہ عبادت کے مسئلے میں نرمی کا حکم دیتی ہے۔ محترم حاضرین، ایک آدمی صدقہ کرنا چاہتا ہے، کیا آپ کو پتا ہے سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ کسی غیر کو دیں، اس سے افضل صدقہ ہے آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، انسان اپنے نفس پر خرچ کرے۔ ایک صحابی رسول آئے، آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، کپڑے پھٹے تھے، بہترین اونٹ لا کر دیا، کہا اللہ کے نبی یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ آپ نے اس صحابی کی حالت دیکھی، دیکھنے کے بعد کہا، اس اونٹ کو پکڑا اور آپ نے کہا کہ من یشتری منی، اے صحابہ یہ بتاؤ کہ کون ہے جو مجھ سے اس اونٹ کو خریدے گا؟ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان کے اونٹ کو لے کر بیچ رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ایک انصاری صحابی نے 800 درہم میں اس اونٹ کو خریدا۔ اللہ کے نبی نے وہ پیسہ لیا اور اس صحابی کو دیا اور کہا کہ صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا سب سے پہلے اپنے نفس پر صدقہ کرو، اچھے کپڑے پہن لو، اچھے کھانا کھا لو۔ محترم حاضرین، اسلام حکم نہیں دیتا کہ انسان عبادت کی آڑ میں اپنے نفس کے ساتھ بھی صدقہ کرے۔ محترم حاضرین، یہی عرفہ کا دن تھا، آپ نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، کتنے ایسے تھے لگتا تھا کہ وہ مارے اللہ کے ڈر کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، کوئی یہاں بیٹھا ہے کوئی وہاں بیٹھا ہے، آپ نے کہا اربعوا علی انفسکم، آپ نے کہا اے حاجیوں اپنے نفس پر رحم کھاؤ، اپنے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عبادت کا نام لے کر اپنے آپ کو حرام کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ تو بات ہوئی عبادت کی جو زندگی کا ایک حصہ ہے، اس میں بھی اسلام سختی کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا اہم مسئلہ جس میں انسان کو نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے وہ خاندانی مسائل ہیں، چاہے آپ کے ماں باپ کا مسئلہ ہو، آپ کی بیوی کا مسئلہ ہو، گھر کے اولاد کا مسئلہ ہو، اسلام نے ہمیشہ نرمی کا حکم دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ جو تمہارے دونوں ساتھی ہیں، یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں، یاد رکھنا تمہارے اندر جتنی بھلائیاں ہیں ہر بھلائی کی یہ حقدار ہے۔ تم نرم مزاج ہو، یہ پہلے حقدار ہے، تم صدقہ کرنے والے ہو، یہ پہلے حقدار ہیں، اچھی زبان بولنے والے ہو، یہ پہلے حقدار ہیں۔ محترم حاضرین، یہاں تک کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہو، اسلام حکم نہیں دیتا کہ ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے، اسلام نے حکم دیتا ہے کہ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ کیا وہ قصہ ہم نے نہیں سنا کہ عبداللہ بن سبا
وہ قصہ ہم نے سنا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے سارے صحابہ کے سامنے کہا، جب آپس میں دو صحابہ کی جماعت انصار و مہاجر ٹکرانے لگے تو اس نے کہا کہ ہم عزت دار جب مدینہ پہنچیں گے ان مہاجر ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ لفظ بڑا خطرناک لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سنا جو کہتے ہیں کہ ہم عزت دار ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اس رشہ دوانی سے، اس کے اس فتنہ انگیزی سے بہت زیادہ پریشان تھے، یہاں تک کہ جب آپ کی اہلیہ پر الزام بھی لگایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے ماحول اور حالات کی بنیاد پر اور اللہ کے نبی کا کئی بار مذاق اڑانے کی بنیاد پر آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کون ہے جو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے آزاد کرے، یعنی اس کو قتل کر دے۔ صحابہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں ماروں گا میں ماروں گا۔ حضرت عبداللہ کو پتا چلا جو اسی منافق کے بیٹے تھے لیکن صحابی رسول تھے، آئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ موقع مجھے دیجیے کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں، کیونکہ کوئی غیر اگر میرے باپ کو مارے گا ہو سکتا ہے مائر حمیت کے میں کسی مسلمان کو قتل کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ کی طرف دیکھ رہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی قتل کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے اے بیٹے اپنے باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ محترم حاضرین کیا حال ہوگا ان لوگوں کو جو تھوڑے سی باپ کی ناراضگی کی بنیاد پر بچے جوان ہو گئے، باپ نے ڈانٹ دیا، باپ نے میراث میں حصہ نہیں دیا، بہت ساری اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان بن جاتی۔ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہو، کسی کے ماں باپ عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے منافقوں کے سردار بھی ہو، تب بھی اسلام ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ اولاد کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد سے اپنے نواسوں سے اس قدر محبت کیا کرتے۔ جمعہ کا دن تھا، ممبر پر آپ کھڑے، مسجد کے دروازے سے حسن حسین رضی اللہ عنہ داخل بھی، لال کپڑا پہنا تھا، آپ کو یہ اتنے پیارے تھے، نواسے اتنے پسند تھے کہ آپ بھول گئے کہ آپ ممبر پر کھڑے، آپ نیچے اترتے ہیں، ان دونوں کو اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، دوبارہ ممبر پر چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حقیقت میں اللہ نے سچ کہا کہ انسان کی مال، اس کی اولاد اس کے لیے فتنہ ہے، وہ اسے اللہ کے دین سے روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک سجدہ آپ نے بڑا لمبا کیا، عام طور پر آپ سجدہ اتنا لمبا نہیں کرتے۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے اتنا سجدہ لمبا کیوں کیا؟ تب آپ نے کہا کہ جب میں سجدے میں گیا تو حسن میری پیٹھ پر چڑھ گئے، جب تک وہ پیٹھ پر تھے میں نے سجدے کو مکمل نہیں کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے کھیلنے کو روکوں اور انہیں زبردستی کھینچوں، جب تک وہ پیٹھ پر بیٹھے رہے میں سجدے میں رہا، جب وہ خود سے نیچے اتر گئے تب میں نے سجدے کو مکمل کیا۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت انس بن مالک نے 10 سال کی، کبھی آپ نے ان کو اف تک نہیں کہا۔ حقیقت میں اولاد کے مسئلے میں انسان کا نرمی کا برتاؤ کرنا یہ شریعت کے اصول میں سے، عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ محترم حاضرین، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر کسی کی عورت نافرمان بن جائے، کسی کی بیوی نافرمان بن جائے، وہ اسے نصیحت کرے، بستر سے الگ کرے، تب معاملہ نہ جمے تو اسے ادب کے لیے مارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، آپ نے ایک وقت میں 9 بیویاں رکھی، کبھی آپ نے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتی ہے؟ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحم کرتے، آپ بیٹی والے تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم صرف اپنے بچوں کے ساتھ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت علی ناراض ہو گئے، گئے اللہ کے نبی ان کو منانے۔ کون تھے حضرت علی؟ یہ وہ شخص تھے جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا پوسا تھا، اپنی بیٹی کی شادی کی، پتا چلا کہ حضرت علی ناراض ہیں، گئے جا کر اپنے داماد کو منایا۔ سبحان اللہ، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن بات جب ساس و سسر کی آئے تو یہ جلاد بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ساس سسر کے گھر کا پانی تک نہیں پیا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کے پاس یہ لوگ جواب دیں گے؟ ایک عورت جسے آپ اپنے گھر میں لائے ہیں، آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ماں باپ کی عزت کرے، اپنے ماں باپ سمجھے اور اس کے ماں باپ کو
آپ غیر سمجھتے ہیں اور اس سے بھلائی کی امید کرتے ہیں، حقیقت میں اسی کو معاشرتی منافقت کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ اپنی سسرالی رشتے کے مسئلے میں بھی انسان کیا کرے؟ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر اسلام جو نرمی کا حکم دیتا ہے، جو اسلامی اخوت کا ایک عظیم حصہ ہے، وہ ہر کسی آدمی کے ساتھ، جسے آپ جانتے ہیں، جسے آپ نہیں جانتے، خاص کر ایسے لوگ جو گنہگار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا یہ دعوت کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ بڑا مشہور قصہ ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا۔ ملک شام کی گلیوں میں نکلے، ایک آدمی کو شراب پی کر پڑا ہوا پایا، گٹر میں گر گیا تھا، اسے اٹھایا، اس کے چہرے کو صاف کیا، اسے اپنے گھر کے قریب لائے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء جو دمشق کی مسجد میں پڑھاتے ہیں، صحابی رسول ہیں، ایک شرابی کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، اسے نہلا رہے ہیں، اسے صاف کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو برا آدمی ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء نے کہا اے لوگوں یہ بتاؤ، اگر یہی آدمی، یہی شرابی اگر آگ میں جل رہا ہوتا کیا تم اسے برداشت کرتے؟ کیا تم اس کی مدد نہیں کرتے؟ کہا کہ ضرور مدد کرتے۔ تب کہا تم دنیا کی آگ سے اسے بچا رہے ہو، میں اس کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ فرق یہی ہے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے انسان نرمی کا برتاؤ کرے۔ زندہ تو زندہ، اسلام نے تو مردوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اگر کسی خاتون کا جنازہ ہے، آپ نے منع کیا۔ صحابہ اکرام جب خواتین کا جنازہ اٹھاتے تو مردوں کے مقابلے میں ان جنازوں کو آہستہ لیا جاتا۔ حضرت ابن عباس کا وہ قول بڑا مشہور ہے، جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا، جو نبی کی بیوی تھی، ان کے جنازے کو صحابہ لے جانے لگے تو حضرت ابن عباس نے کہا اے نوجوان صحابہ بھولنا مت، یہ خاتون کا جنازہ ہے، جب تک زندہ تھی اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا گیا، اس کے جنازے کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرو، اسے آہستہ لے جایا کرو۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت سارے ایسے معاملات تھے جو زندگی کے حصے میں آپ نے نرمی کا برتاؤ کیا۔ کیا جانوروں کے ساتھ سختی کی اجازت دی؟ کسی کے گھر میں کتا آ جائے، بلی کو پال لیا ہے، کسی نے کسی جانور کو دیکھا، اللہ کے نبی نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے، جانوروں کو آپ نے عذاب دینے سے منع فرمایا۔ بات اگر انجام کی جائے، وہ لوگ حقیقت میں جو گنہگار ہیں، وہ لوگ جو حقیقت میں انجان ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرنا یہ اسلامی اخوت کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ کے حدود کے علاوہ کہیں پر بھی آپ سختی کو نہیں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر بڑا مشہور قصہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت عبادہ بن شرحبیل رضی اللہ عنہ کا۔ یہ مکہ سے بھاگ کر آئے تھے، مکہ سے بھاگ کر آئے، بالکل سختی کی حالت میں تھے، بیچ راستے میں ان کے جانور کا انتقال ہو گیا۔ جب مدینہ میں پہنچے تو اتنے نڈھال تھے کہ جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے ایک انصاری صحابی کے باغ کو دیکھا، اس میں داخل ہو گئے، جوڑ ملا، کھایا۔ اب اس انصاری صحابی نے دیکھا کہ ایک اجنبی میرے باغ میں آیا ہے، بغیر اجازت لے کر وہ میرے اناج کو کھا رہا ہے۔ گئے اس صحابی کو یعنی حضرت عبادہ کو مارا، جو وہ کھا رہے تھے سب کچھ چھین لیا۔ اب تھوڑا سا کھا لیا تھا تو جسم میں جان آ گئی، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلاں فلاں انصاری نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب عام طور پر دیکھ کر لگتا کیا غلطی کس کی ہے؟ محترم حاضرین، اللہ کے نبی نے اس انصاری صحابی کو بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مارے غصے کے کہا اما علمتہ اذا کان جاہلا او اطعمتہ اذا کان جائعا، اے انصاری یہ تو بتاؤ، یہ نیا نیا مسلمان ہے، اس کو اسلام کی تعلیمات نہیں پتا، کیا تم نے اس کو بتایا کہ بغیر اجازت کے کسی کے باغ میں داخل نہیں ہوتے؟ یہ تو مہمان تھا، نیا آیا تھا، کیا تم نے اس کی مہمان نوازی کی؟ نہ تم نے اسے سکھایا، نہ تم نے اسے کھلایا، اور اس سے بڑھ کر تم نے اس کو مارا۔ آپ نے کہا کہ جتنا اناج انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا واپس لا کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ برتاؤ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو جایا کرتے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ رحم کے پیکر تھے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے اس رحم دلی کو چھوڑ دیا، صفوں کے ملنے کے بعد بھی اختلافات دلوں میں، اسلامی اخوت کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے رحم دل تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں اے لوگوں اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ نے اپنا چہرہ پھیرا۔ وہ آئے ادھر، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ نے چہرہ پھیرا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، آپ نے برداشت کیا۔ بعد میں آپ نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم میں سے ہر آدمی پر جس طرح نماز پڑھنا 5 وقتہ فرض ہے، ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیا ہوگا۔
صحابہ اکرام جو نئے نئے مسلمان ہوتے ان کو اسلامی تعلیمات نہیں پتہ تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا کرتے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ جب تک انسان رحم کا برتاؤ اپنے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے قریبوں کے ساتھ نہیں کرے گا، اسلامی اخوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رحم فرمائے، آج لوگوں کے اندر جو سخت مزاجی ہے کہیں نہ کہیں اللہ کا عذاب ہے۔ اگر حقیقت میں سخت مزاجی پسند ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو دیتا، اپنے صحابہ کو دیتا۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے نرمی کا برتاؤ کرے، اپنے مزاج کے ساتھ نرمی کرے، اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، معاشرے میں نرمی کا برتاؤ کرے، مسجد میں آئے نرمی کا خیال کرے، جلسے جلوس میں جائے نرمی کا برتاؤ کرے، اور جہاں مسلم گلیاں، مسلم معاشرے موجود ہو سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم نے وہ قصہ سنا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ کو اس کی رحم والی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اسے جنت دے دی۔ اس لیے کہا جاتا ہے الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ حقیقت میں رحم کرنے والا وہ ہے۔ اے لوگوں، اگر تم اس کی رحمت کو پانا چاہتے ہو تو اس کے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، وہ رحم کرنے والا تمہارے ساتھ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نرم مزاجی اختیار کرنے، اسلامی اخوت کے جو اصول ہیں انہیں سیکھنے، انہیں سمجھنے اور ہر کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام عليكم ورحمة الله۔